اٹھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ دائم اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا، نہیں یار، آج میرا دل کر رہا ہے تجھے اکیلا نہ چھوڑوں، چل آج کی رات تیرے پاس ہی ہوں، جتنے دکھ سکھ کرنے ہیں کر لے، بہت شکریہ، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے ساتھ سر پھوڑنے کی، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کر، ابھی نیہا کو فون کر کے تیرے تازہ نکاح کی اطلاع دے دی نا، تو نے مرہم پٹی کروانے کے لیے بھی مجھے ہی فون کرنا ہے۔ علی کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ کے بک بک کر کے، تو نہیں تھکتا؟ جتنی مرضی کروا لو۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، امی تم دونوں کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، بتاؤ پھر کب تک آؤ گے؟ علی کے کہنے پر ان دونوں کے کہال میں گونج اٹھے۔ اگر تو بجائے فون کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کرتا تو ڈیڈی نے میرے ساتھ ساتھ تجھے بھی عالم بالا پہنچا دینا تھا، اور رابیل سے کہنا آنٹی کو ابھی کچھ نہ بتائیے، نہ وہ مٹھائی لے کر ممی کو مبارکباد دینے آ جائیں۔ نہیں امی کو نہیں پتہ، تو ایسا کر اب کھانے کا بندوبست کر، چوارے تو نے مجھے لانے نہیں دیے، سارے گواہ بھی مجھے کوستے ہوئے گئے ہوں گے۔ علی پھر سے سٹارٹ لینے لگا تھا، دائم نے وہیں بیٹھے بیٹھے رابی کو آواز دی، اسے کیوں بلا رہا ہے؟ دیکھ ہم نے کہیں نہیں جانا، آج رات تو یہی رہنا ہے، بھلا میں تجھے اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ جی بھائی۔ تبھی رابیل باہر آئی، رابی آنٹی کی کال بار بار آ رہی ہے۔ او نو، کافی دیر ہو گئی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مگر ابھی اٹس اوکے، تم لوگ گھر جاؤ، بلا وجہ آنٹی ٹینشن لیں گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جب کیلی کے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ رابی، میں امی کو کہہ دیتا ہوں تمہاری دوست کی طبیعت خراب ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ دائم نے اسے گھور کر دیکھا، بیٹا ہم تیرے نکاح میں بھی جھوٹ بول کے ہی آئے ہیں، کوئی نہ گن کے بدلے لوں گا، چلو رابی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ منہ لٹکانے دروازے کی جانب بڑھا، رابی بھی ادن سے مل کر اس کے پیچھے آ گئی۔ اب تو مجھ سے کسی شرافت کی توقع نہ رکھنا، ابھی کے ابھی نیہا کو فون کر کے بریکنگ نیوز دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ علی کی دمگی پہ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا، ہینڈل پہ آہستہ سے ہاتھ آ کے اس نے دروازہ کھولا۔ ادن اس کو دیکھتے ہی بیڈ پار سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلتا ہوا اس کے پاس اور ادن کا سر مزید جھک گیا، نظریں اپنے سامنے موجود بلیک شوز پر تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ سب اتنی جلدی اور یوں اچانک ہو جائے گا، آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، یہ بہت ضروری تھا، جو وہ سب شاید ایسے ہی ہونے لکھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی یہاں پر آ جائیں گے، سو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں کبھی آپ کو اس جگہ پہ واپس نہیں بھیج سکتا، اتنا بے غیرت نہیں ہو کہ جس جہنم سے آپ کو نکال کے لائے تھے دوبارہ وہیں چھوڑاؤں۔ اگر آپ کو یہاں چھوڑنے کے بعد میں نے کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے غافل ہو گیا تھا، میں نے اسی لیے کوئی رابطہ نہیں رکھا تاکہ آپ خود کو سیکیور سمجھے، اب آپ میری ذمہ داری ہے، کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ فون رکھیے اپنے پاس، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کر لیجیے گا۔ اس نے اسباب میں سر ہلا، چلیے آئیے دروازہ اندر سے لا کر لے، مجھے ابھی آفس جانا ہے، ڈیڈی یا کوئی بھی اور آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، میں شام کو آؤں گا، اوکے۔ وہ اس سے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں اور آتے ہی سجدے میں گر گئی، وہ بغیر کچھ کہے صرف روئی جا رہی تھی، خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ وہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ کہنے کے خواہش کے باوجود زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی، اس وقت زبان بالکل گنگ ہو جاتی ہے، پھر دل کا غبار صرف آنسو کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور وہ تو اللہ ہے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب، وہ تو پھر سب کچھ جانتا ہے، ہماری ایک ایک انداز سے واقف ہے، وہ بھی بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئے جا رہی تھی، اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے، سارا دن اسے علی کے دم کی بڑے میسیجز ملتے رہے، طلال نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، سو سے خود ہی سارا کام نپٹانا پڑا، ساری فائلز اور کیش بینک میں رکھوا کر واپسی پر اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ دی، آج ادن کے وہی ہفتے پہلے والے پہنے کپڑے دیکھ اسے بے انتہا ندامت ہوئی، صبح اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیومز، برش اور جانے کیا الا بلا خرید لایا تھا، وہ ساری شاپنگ بیگ
گاڑی میں رکھ رہا تھا جب قریب سے آنے والی آواز پہ چونکا۔ ہائے دائم، تم یہاں؟ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیوں؟ کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ نیہا شاپنگ بیگ کھول کر چیک کرتی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے میری ہے، اور کس کی ہونی ہے؟ اگر تم آ ہی گئے ہو تو پلیز میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ پلیز نیہا، تم خود ہی کرو، مجھے ابھی اور بھی کام ہے پلیز، اور اسے کہہ کر اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پچھلی سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے میرون اور گولڈن کلر کا لیڈیز سوٹ نیہا کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اس لیے جو سمجھ میں آیا وہی لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں رہا۔ چیک کر لے، جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ عدن نے جواباً فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تنہا عورت ان کے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یہ لوگ اسے کبھی جینے نہیں دیتے، اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی تب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کے فقط چند گھنٹوں بعد ہی دائم کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتا ہے جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہو۔ وہ بیڈ پہ پڑے شاپنگ بیگ کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے وہ رات دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا تھا، مگر عدن نے اس کی کسی بات کا جواب ہوں یہاں سے زیادہ نہیں دیا، پھر بھی وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ عدن، آئی نو یہ ساری سچویشن بہت ٹف ہے آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے حالات کو ایکسیپٹ کریں، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر میں سے کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت ملنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، بٹ ناؤ ایوری تھنگ ہز بین چینجڈ۔ خود کو پہچانی اب آپ وہ نہیں جو پہلے تھی۔ وہ مختصر الفاظ میں بھی اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی، ڈیڈی لازمی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کر وہ جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ پہلا فکرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا، یہ بھی دائم کے پچھلے 4 گھنٹے اکیلے بولنے کا ثمر تھا۔ جب وہ اسے سے کچھ پوچھی تھی، آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، دائم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اوکے پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، میں رابیل سے کہوں گا وہ کل کو آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا ابھی عدن کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی ہے، پر اگر وہ رک جاتا تو طلال یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے۔ سونا چاہتے ہوئے بھی اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ڈیڈی کے علاوہ سب نے اسے جواب دیا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے آج کا پیپر پھیلائے اس پہ کچھ پوائنٹس مارک کر رہے تھے۔ وہ ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں ہیلپ کر دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مارکیٹنگ پوائنٹس چیک کر رہے ہیں تو تم جو آج کل کر رہے ہو وہی کرو، اتنا ہی بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ۔ ان کے دو ٹوک انداز میں وہ چپ سا کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے طلال سے بہت اٹیچ تھا، وہ بھی اس کی ہر غلطی کو ہنس کر ٹال جاتے تھے، مگر جو اب اس نے کیا اس چیز نے واقعی انہیں دکھ دیا تھا۔ سو اب طلال کی یہ بے روحی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سالم، ڈیڈی تو آج کل بزی ہیں، بزنس نہیں سنبھال سکتے، تم جتنے دن یہاں ہو آفس آ جایا کرو، میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہے سب کچھ، اپنا آفس ورک بھی کرنا ہوتا ہے اور ڈیڈی کا بھی۔ ہاں بھائی، اب تم سے کہاں ہینڈل ہوگا، تمہارے سر پہ تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ ڈیڈی کے بعد اس نے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ نو ڈیڈی، اٹس اوکے، ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، فری تو ہوتا ہے سارا دن، نہیں ہو پڑا اس سے ہینڈل، میں آپ کا آفس دیکھ لیا کروں گا۔ بیٹا تمہارے واپس جانے میں دن ہی کتنے رہتے ہیں، دوستوں سے ملو، انجوائے کرو، رہی بات آفس کی تو یہ اگر ادھر ادھر منہ ماری کرنے کے بجائے سے بزنس پہ توجہ دی تو سب کچھ ہینڈل کر سکتا ہے۔ سالم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، میں بھی تو یہی پڑھ رہا ہوں نا۔ اچھا ہے نا، ابھی سے تجربہ ہو جائے گا۔
اس کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اس کو سر پہ چڑھا کے۔ سارا خاموش بیٹھے ان کی باتیں سن رہی تھی، ماحول میں کشیدگی واضح رچی ہوئی تھی۔ دائم اور طلال تو جب اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے رہتے، یہ خاموشی اور تناؤ تو کبھی ان کے درمیان نہیں آیا تھا۔ حیرت تو ہے آج آپ دونوں ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے، وہ بہتر بتا سکتا ہے آپ کو۔ کیا بات ہے تامی؟ کچھ بھی نہیں ممی، بزنس کے مسائل ہی ہیں، اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، ڈیڈی بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں۔ ڈونٹ وری ڈیڈی، اب سالم بھی آ جائے گا تو ہم دونوں مل کر سب ہینڈل کر لیں گے۔ طلال نے زیر لب اسے کسی مہذب لفظ سے نوازا، اس سے پہلے کہ ڈیڈی کوئی راز افشا کرتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سالم، میں تمہارا انتظار کروں گا، جلدی آ جانا پلیز۔ اس کی بات پہ سالم نے سالا تم جاؤ، میں اور ڈیڈی اکٹھے آ جائیں گے۔ وہ ایک نظر ڈیڈی پر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ حافظ ساکوس نے سب سے پہلے علی کو فون کیا۔ کیا ہے یار، سو تو لینے دیا کرو، صبح صبح کیوں فون کھڑاک دیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں میرے بغیر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ابھی اٹھو اور جا کے ڈابی کو دن کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ یار میں کیسے چھوڑوں، امی سے کیا کہوں گا، کچھ بھی کہہ دینا، انہوں نے کون سا تم سے تفتیش کرنے؟ یار میرا خیال امی کو بتا دیتا ہوں سب کچھ، اس طرح میں کتنے بہانے کروں گا ہے، وہ نہیں بتائیں گی کسی کو۔ ہاں ہاں، تاکہ شام سے پہلے میرے گھر میں زلزلے آ جائیں۔ ویسے تو ایک بار سوچ، اگر ممی مبارکباد دینے پہنچ جائیں تو تیری ممی کو جو غشیاں پڑنی ہیں وہ تو پڑیں گی ہی نہیں۔ ہاں بی بی نے تو بغیر ٹکٹ کے اوپر پہنچ جانا ہے۔ اپنی بات پہ بہت ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بس ہوگی تیری بیٹری چارج صبح صبح، ابو تو رابی کو چھوڑ کر آ جلدی سے۔ اچھا یار، اٹھا اور بابی سے کہنا اچھا سا ناشتہ بنا کے رکھے، میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ جو ٹھوسنا ہے گھر سے ٹھوس کر جانا، اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہوئے ہوئے رانجے، بڑے درد اٹھے ہیں نا، رابی کو بھیجنے کے بجائے تو خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ مشورہ اچھا پر میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیڈی نے آج آفس آنا ہے۔ ہائے ہائے، ایک تو یہ ڈیڈی بنا کسی کی دال نہیں گلنے دیتے۔ بس بس، زیادہ بک بک نہیں، ابھی میں مصروف ہوں، بائے۔ کچھ دیر بعد سالم اور ڈیڈی بھی پہنچ گئے۔ طلال تو ناک کی سیٹ میں چلتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے، جبکہ سالم اس کے پاس آ کے مسا کیا چل رہا ہے تم دونوں میں اتنے دنوں سے؟ میں بھی کچھ، اتنے دنوں سے بھی تو سب کچھ خود ہی سنبھال رہے تھے، اب میری یاد کیسے آ گئی وہاں؟ ڈیڈی سیدھے منہ بات نہیں کر، جہاں تیرا منہ لٹکا ہوا ہے۔ ڈیڈی سے نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہے اپنے لاڈلے سے پوچھ لینا۔ اب ممی کی طرح مجھے بھی یہ مت کہہ دینا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سامی، بات واقعی بزنس کی نہیں، مسئلہ میری پرسنل لائف کا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یو کین ٹرسٹ می، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم پہ ٹرسٹ ہے، اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے۔ گھر پہ یہ بات نہیں کاٹ سکتا تھا، میں نکاح کر چکا ہوں۔ انہوں نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات سالم کو بتا دی۔ سالم بغیر چونکہ مطمئن انداز میں مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ اس معاشرے میں رہتا تھا جہاں یہ سب نارمل بات تھی، کوئی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ سارے کام چھوڑ کے اکٹھے بیٹھ کر دوسروں کے زندگیوں پہ تبصرہ کیے جائیں۔ صبح بھی بغیر کوئی ذہنی صدمے لیے اسے سنتا رہا۔ دیکھو مجھے اس میں ایز اٹ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی، اور ڈیڈی کی بھی فکر مت کرو، وہ 2-4 دن میں نارمل ہو جائیں گے۔ اصلا مسئلہ سے ممی کا، وہ چاہے جتنی بھی ماڈرن ہو بٹ کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گی۔ تم جانتے ہو انہیں نیہا کتنی عزیز ہے؟ یس آئی نو، اور ڈیڈی کو صرف ممی کی وجہ سے ہی ایسا کرنا پڑا، ورنہ انہوں نے پہلے تو کبھی میری کسی بات پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کیا، اور ممی کو بھی کس نے مشورہ دیا کہ جا کے نیہا سے میری بات پکی کرائیں؟ ایک بار بھی انہوں نے میری مرضی نہیں پوچھی، خود ہی سارے معاملے طے کر لیے۔ جیسے میں تو گدھا ہوں نا، جس کھونٹے سے باندھے وہیں باندھ جاؤں گا۔ نیہا کے ساتھ تو میں ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتا، کچا کے ساری زندگی پر ممی کو یہ بات کون سمجھائے؟ جو سب تم نے مجھے بتایا اس کا ایک اور بھی تو حل تھا، تم اسے اس کے گھر بھی تو پہنچا سکتے تھے۔ نیور، یہ میں کسی صورت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نو اٹس می۔ تم عشق میں گھوڑے گھوڑے ڈوب چکے۔ سالم کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ یہ تم میرے ساتھ علی والی لینگویج نہ یوز کرو، ابھی کہیں سے ٹپک پڑے گا وہ۔ اس کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ ہوا؟
انہیں علم ہے اس نکاح کے بارے میں؟ وہ بھائی کون سی فیملی؟ پتہ کروانے کی ضرورت ہی کب سمجھی اس نے؟ نکاح نامے پہ تو ایسے سائن ٹھوکے جیسے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ دنیا میں آکسیجن کا آخری کنٹینر ہو، جو اس کو نہ ملا تو یہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا۔ اس کے آتے ہی بغیر بڑے کی چلتی زبان کو دیکھ کر دائم نے سار پکڑ لیا۔ کیسے ہو سالم؟ تم تو محرم کا چاند ہو گئے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ یہ نمونہ کام تھا کیا جو تم بھی ڈیڈی کا بزنس دبونے آ پہنچے؟ اس نے سالم سے مل کر اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اس کی بات پہ سالم نے کہکا لگایا، ابھی بھی اس نمونے کے کہنے پر ہی آیا ہوں۔ رابی کو چھوڑ آئے ہو نا؟ ہاں، بامشکل امی کو حالہ کی طرف بیچ کے پھر رابی کو چھوڑ کر ہی آ رہا ہوں۔ ہاں بھی سالم، پھر تم کون سے نتیجے پر پہنچے ہو اس کی تمام کہانی سن کر؟ مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ اس کی زندگی ہے، یہ جیسے چاہے گزارے، یہ رائٹ ہے اس کا۔ رہے ڈیڈی تو ان سے میں خود بات کروں گا۔ واہ بھائی واہ سالم، آج مجھے پتہ چل گیا تم میری طرح ہینڈسم ہی نہیں ہو بلکہ تمہاری سوچ بھی بالکل میری طرح سپر ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ نیہا بی بی سوتن کو برداشت تو کر لے گی نا؟ اس کی بات میں ان دونوں کا چھت پر کہہ کر آفس میں گونجا۔ دوپہر تک وہ تینوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ اچھا اب میں ذرا ڈیڈی کو بھی دیکھوں، صبح سے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو وہ مجھے پیار سے گیٹ آؤٹ کر دے۔ سالم کے جانے کے بعد علی کو بھی اٹھنے کا خیال آیا۔ چل دائم میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو تیرے ڈیڈی کی طرح میرے ڈیڈی بھی میرے خلاف ہو جائیں۔ اس سے پہلے میں ان کے پاس پہنچی، ان دونوں کے جانے کے بعد دائم نے عدن کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے؟ اب میڈیسن لی ہے؟ جی لی ہے، بہتر۔ رابی کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ اور آپ؟ میں فری تھی۔ آپ بولتی ہی کم ہے، یہ صرف میرے سامنے ہی ہوں ہاں کرتی ہیں۔ میں بتا تو رہی ہوں جو آپ نے پوچھا، مگر مجھ سے تو اب تک کچھ بھی نہیں پوچھا آپ نے۔ میں کیا پوچھا یہ بھی میں ہی بتاؤں کیا؟ آپ آفس چلے گئے؟ آفس سے ہی فون کر رہا ہوں، آج کل کام کا برڈن زیادہ ہے، میں 2-4 دن نہیں آ سکوں گا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ طلال اس کے آفس چلے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ اوکے بائے۔ طلال کو دیکھ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس وقت میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی ڈیڈی، میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ فوراً فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی اٹھا لو، دوبارہ بھی کوئی اہم کال آ سکتی ہے۔ طلال نے اس کے فون کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا، ان کے پیچھے ہو لیا۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی۔ آج کی میٹنگ میں تمام کمپنیوں کو ڈھیروں پروجیکٹس ملنے والے تھے۔ سب کمپنیوں کے مالکان ایک ایک کر کے اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ ہر کسی کی نظر اسکرین پر ابھرنے والی سلائڈ پر تھی۔ باوجود شدید غصے کے دائم کی پریزنٹیشن دے کر طلال مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ پروجیکٹ انہی کے حصے میں آئے، اور آج کل تو اس سب کی اشد ضرورت تھی۔ وہ دائم کو بزنس میں اتنا مصروف کر دینا چاہتے تھے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت بھی نہ ملے، اور اب دائم پریزنٹیشن دے کر انہیں یقین تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ بہت سے پروجیکٹ سائن کرنے والے ہیں۔ نیو پروجیکٹس کو مینیج کرنے پھر ان پہ کام سٹارٹ کروانے میں وہ واقعی اگلے 3 دن بے حد مصروف رہا۔ طلال پھر سے اپنی سابقہ روٹین پہ مصروف ہو گئے۔ آج چوتھے روز اسے فلیٹ میں جانے کا خیال آیا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پر معمول کی ٹریفک رواں تھی۔ فلیٹ پہ پہنچ کر عدن کو کال کی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شاید یہ رابیل کی کمپنی کا اثر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ دائم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر حیرت سے پانی کے گلاس کو دیکھا، پھر مسکرا کر پکڑ لیا۔ اپنی زندگی کے 25 سالوں میں اس نے کبھی ممی کو ڈیڈی کی آفس سے واپسی پر انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب ٹپیکل حرکتیں تھیں۔ چائے پیئیں گے آپ؟ عدن میں آنے والے چینج کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں، آپ ہی پئیں۔ اسے گلاس واپس تھما کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے میں بیٹھنے کے بجائے آہستہ آہستہ ٹیرس کی طرف آئی۔ تھینک گاڈ چائے بن گئی، ورنہ میرا تو خیال تھا آج ساری رات آپ نے کچن میں ہی گزارنی ہے۔ نہیں، وہ میں کچن صاف کرنے لگ گئی تھی۔
وہ کہہ کر چائے پینے لگے۔ دائم ریلنگ پہ ہاتھ رکھے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی چہبا پا رہی تھی۔ آپ نے آج یہی رہنا ہے کیا؟ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کا گھر ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو کہنے والی؟ ساری حقوق تو میں نے آپ کو سونپ دیے، اب تک یہ بھی نہیں پتہ چل آپ کون ہیں؟ اس کی بات پر دائم نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ عدن مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کو لا دیتی ہوں کہ اس کو کیا ہے؟ یہ میری جھوٹی ہے، بیوی کا جھوٹا پینا گناہ تو نہیں ہوتا؟ اس کی بات پہ جذبہ سی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اب خاموش ہی کھڑے رہنا ہے کیا؟ کوئی بات کرے میرے سے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ فیملی میں ممی اور ڈیڈی ہیں، باقی ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ ریان اور انایا میرڈ ہیں۔ سالم انگلینڈ میں پڑھتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، اور آخری نمبر آپ کے شوہر نامدار کا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے آخری فکرے پہ پذیر سی ہوگی۔ اور آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں اماں اور بابا ہیں، بڑے دونوں بھائی میرڈ ہیں، اور میں پڑھی تھی۔ کون سی کلاس میں؟ گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا۔ اس نے دکھ سے کہا۔ دیٹس گڈ، بور نہیں ہوتی آپ گھر میں رہ کے؟ میں آج کل بہت بیزی تھا، آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا۔ راویل کو بلوا لیا کہ اس کے ساتھ باہر چلی جائے کر جب دل چاہے۔ باہر نکلنے کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ کیوں؟ ویسے ہی میرا دل نہیں کرتا۔ کپ دے دے، میں رکھوں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے خالی کپ آگے بڑھا دیا۔ کپ دو کر وہ کچن میں ہی کھڑی تھی، اور تو کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا۔ فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور تیسرا کمرہ لاکڈ تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہوتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ دائم بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اب ہر کام ہی آہستہ آہستہ کرتے ہیں، یا آج میرے آنے پہ اتنی سلو ہو گئی ہیں؟ اب یہ نہ کہنا میں کچن دوبارہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ شرمندہ سی ہو کر بغیر کچھ جواب دیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جی بولیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی، شاید وہ اس کی بات کو نہ مانتا۔ بتائیے بھی کیا بات ہے؟ وہ اسی سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ مسل رہی تھی کہ دائم بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھا، صوفے کی بیک پہ بازو رکھے اور ایک ٹانگ اوپر کی جانب موڑے۔ وہ بالکل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کے پاس بیٹھنے پر ہی نروس سی ہو گئی تھی، اب تو باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے درمیان اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ موجود ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آئی نو یو کوڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ ٹل ناؤ۔ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لیں، ٹھیک ہے؟ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس میں ایک دم سے ہر چینجنگ کو ایکسیپٹ کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوست بھی تو بن سکتے ہیں۔ جو بات کرنی ہے فرینکلی کرے۔ اس ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی تو اور کس سے کہیں گی؟ جب میں بالکل نارملی ری ایکٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ سے بھی یہی رسپانس چاہیے۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی بات سنتے۔ اب بتائیے کیا کہنا تھا؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کریے، کس نے روکا ہے؟ فون تو ہے آپ کے پاس۔ اس نے خود ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ کر لوں کیا؟ واقعی بالکل کرے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کا نمبر ملایا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج بابا کی آواز سنے گی، اسے احساس نہیں، آنکھوں میں نمی بھر دی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے، مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کسی اور کا ڈائل کرے۔ ہاں، عبداللہ بھائی کا کرتی ہوں۔ وزیر صارف، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پر بھی یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سب کے نمبر بند ہیں، مجھے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں پتا۔ اس نے پریشانی سے دائم کو دیکھا، جو ساری صورتحال کو 1 منٹ میں ہی سمجھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے سو گئی، صبح ٹرائی کر لینا۔ دائم کی تسلی پر اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ عدن، اف یو ڈونٹ مائنڈ دین کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ پوچھیے۔ آپ اس جگہ پہ کیسے پہنچی تھی؟ اس کا سوال سن کر عدن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔